نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کی ہم نے 17 آیات کل مکمل کر لی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 18 سے بگن کریں گے، اور لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹا سا ریویژن کر لیتے ہیں جو کل کی آیتیں تھیں۔ آیت نمبر 15 سے آئی تھنک ہاں جی چلیں 14 ہاں جی 14 سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم البتہ چھوتی تم کو، پہنچتی تم کو، فیما افدتم اس میں جو تم جس کی طرف تم بڑھ رہے تھے، فی اس میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا عذاب جو پڑ گئے تھے تم، افدتم کا ترجمہ جس میں تم پڑ گئے تھے، مطلب جس میٹر میں تم انوالو ہو گئے تھے اس کے اندر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ آیت نمبر 15 استلقونہ، جب تم لے رہے تھے اس کو، لیتے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، یعنی تم پروناؤنس کر رہے تھے جب تم اپنی زبانوں کو کھول رہے تھے اس معاملے پر، اور تم سب کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جو نہیں تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم، اور تم سب حسبونہ حنین، تم سب گمان کر رہے تھے اس کو، حینن بہت کمتر، بہت حقیر، اور وہ تو اللہ کے نزدیک کیا تھا، بہت بڑا گناہ، عظیم یعنی بہت بڑا گناہ۔ آیت نمبر 16 اور اگر نہیں، ولولا اذ سمعتم اور کیوں نہیں، ٹھیک ہے، لولا کا ترجمہ کبھی اگر نہیں ہوگا کبھی کیوں نہیں ہوگا، اور کیوں نہیں جب سنا تم سب نے اس کو، اس افواہ کو، تم نے کہہ دیا کہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں اس کو، مطلب نہیں زیب دیتا ہم کو کہ ہم زبانوں سے بھی نکالیں اس کلام کو، نہ تکلمہ ہم کلام کرے اس کا، یعنی زبانوں سے اس بات کو بھی نکالیں، پاک ہے تو، یہ تو بہتان ہے عظیم، یعنی اللہ رب العزت پاک ہے، اور ان لوگوں نے پاک لوگوں پر کیا کر دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے، یعنی ام المومنین پر بہتان لگایا ہے۔ آیت نمبر 17 وہ واز کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، وہ یعنی اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ تم دہراؤ، یعنی تم اس چیز کو ریپیٹ نہ کرو، کہ تم نہ دہراؤ اس کو، لمثلہ اس کی مثال کے لیے، یعنی اسی جیسی بات، ابداً کبھی بھی، اگر تم کو ایمان والے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 18 اور وہ بیان کرتا ہے، وہ یعنی اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 بے شک وہ لوگ، وہ سب جو محبت کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ وہ نشر کریں، کہ وہ پھیلا دیں فحش کو، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے عذاب ہے دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ وہ تو جانتا ہے، اور تم سب نہیں جانتے، تم سب علم نہیں رکھتے۔ اب انشاءاللہ ہم آج کا لیسن بگن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ ولولا دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے،
و یہاں پر حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، ٹھیک ہے، واو یعنی اور. لولا، لو کا ترجمہ ہوگا اگر، اف. اگر کا ترجمہ لو میں بھی آتا ہے اور ان میں بھی آتا ہے، دو جگہ پر لو کا ترجمہ اف آتا ہے، اگر آتا ہے، ٹھیک ہے. و اور لو اگر، لا نہیں، حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے، ہر حال میں لا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لولا اور اگر نہیں، فضل اللہ، فضل، فضل یعنی فضل، اس کے روٹ لیٹر بھی فا دعاد لام ہے، فضل، فضل یعنی فیور، رحمت، مرسی، یعنی اللہ کا فضل، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم فضل ہی کہتے ہیں. اور اگر نہیں، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ ہی اللہ کا، علیکم، علا، علا اور کم دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، علا حرف جر ہے، ٹھیک ہے، پریپوزیشن ہے، اور ہر پریپوزیشن اپنے آگے آنے والے ورڈ کو مجرور کر دیتا ہے، جر سٹیٹس میں لے آتا ہے. تو یہاں پر علا حرف جر ہے، علا کا مطلب ہو جائے گا پر، پر یعنی اوپر، ٹھیک ہے، علا پر، کم، کم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، ضمیر متصل، متصل یعنی جو جڑ کر آتا ہے، ٹھیک ہے. کم کا ترجمہ ہمیشہ ہوگا یو آل، تم سب. اور اگر نہیں، ولولا اور اگر نہیں، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ ہی اللہ کا، علی پر، کم تم پر، ورحمتہ و کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ، ٹھیک ہے، اور رحمتہ، رحمت، را ہا میم روٹ لیٹر ہیں اس کے، رحمت مطلب مرسی، ٹھیک ہے، فیور، مرسی، رحمت و اور رحمت، رحمت ہو اس کی، ہو یہ بھی کم کی طرح اٹیچ پروناؤن ہے. کم کا ترجمہ ہوگا یو آل، ہو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک، ٹھیک ہے. ہو یہاں پر ہو کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وہ رحمت ہو اور اس کی رحمت، وہ ان اللہ و اور، ٹھیک ہے، دوبارہ سے آ گیا حرف عطف واو اور، انا، انا یہ حرف نصب ہے، حرف نصب، ایکوزیٹو پارٹیکل. انا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، حرف نصب کہ، ٹھیک ہے، دیٹ. تو انا کا ترجمہ ہوگا یہ کہ دیٹ، و اور انا یہ کہ، اللہ اللہ، اور یہ کہ اللہ، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، یہ اللہ رب العزت کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں. رؤوف جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں را، حمزہ اور فا، را حمزہ فا. رأفا، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا، ٹھیک ہے، بڑا رؤوف، بڑا شفقت کرنے والا، بہت کائنڈ، بہت نرم. تو رؤوف یعنی نرم، شفقت کرنے والا، موسٹ کائنڈ، ٹھیک ہے. وہ اور انا یہ کہ اللہ اللہ، رؤوفن بہت شفقت کرنے والا، رحیم، رحمیم، رحمیم رحم سے بنا ہے، رحیم فعیل پیٹرن پر ہے. فعیل پیٹرن پر جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ کنٹینیو ہوتی ہیں، مسلسل ہوتی ہیں، لگاتار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو رحیم یعنی کنٹینیوس مرسیفل، انٹائرلی مرسیفل، ٹھیک ہے. تو رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا، رؤوف یعنی بہت شفقت کرنے والا، اور رحیم یعنی بڑا رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، ولولا اور اگر نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، وہ اور رحمت اور اس کی رحمت ہوتی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ، رؤوف بہت شفقت کرنے والا،
رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کا فضل اور رحم نہ ہوتا تم پر تو کیا ہوتا، یہ جو تم نے معاملہ اسکینڈلائز کیا تھا، یہ جو تم نے تہمت لگائی تھی، اس کے اثرات بہت دور رس تھے. پھر وہ بہت معاملہ، وہ جو ایشو تھا بہت سپریڈ ہوتا، بہت طویل چلا جاتا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی کا رحم اور اس کی شفقت تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو سارٹ کر دیا، آسان کر دیا، اور اس چیز کو، بات کو واضح کر دیا قرآن کی آیتوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو، اور یہ کہ اللہ بڑا شفقت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اور اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو یہ کہ اللہ، اور یہ کہ اللہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اور وہ جو بات ابھی ہم نے آپ کو ایکسپلین کری ہے وہ معذوف ہے، وہ بات ہڈن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ جاتا اور بہت دور رس اس کے اثرات ہوتے، بہت زیادہ خرابہ پھیلتا اس سے. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا کر دیا، قرآن کی وحی کے ذریعے سے اس بات کو کنٹرول کر دیا. اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا اور تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ بڑا شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو پلیز انٹرپٹ می، آپ لوگ چیٹ میں کوشچنز لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یہاں پر یا ایھا جو آ گیا ہے یہ حرف ندا ہے. حرف ندا، حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ the words which are used for calling the person. ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے جو الفاظ یوز ہوتے ہیں ان کو حرف ندا کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں 3 حرف ندا ہیں، یا ایھا، یا ایتھا، یا ایتھا. تینوں کا ترجمہ ہوگا اے، او. ٹھیک ہے، اردو میں اے اور اردو میں او. ہم کہتے ہیں نا او اللہ، اے اللہ، وہی یا ایھا ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا، یا ایتھا، یا ایھا، تینوں کا میننگ سیم ہے. ٹھیک ہے، حرف ندا ہے. یا ایو، اے، یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو، اے وہ لوگو جو. یہ جو الذین ہے یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس میں موصول وہ جو وصل کرنے کا، جو جوڑنے کا پچھلے سینٹینس کو نئے سے کام کرتا ہے. تو الذین کا صرف ترجمہ یاد رکھیں، دوز ہو، وہ سب جو. یا ایھا الذین، یا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو. آمنو میں واو الف جو ہے، واو الف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا اونا اور اینا، عالمینا، تو ہم نے ترجمہ کیا تمام عالم. ٹھیک ہے، اونا اور اینا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اسی طرح واو الف بھی پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، واو الف تم سب آمنا ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، سوری، ایمان لائے، پاسٹ ٹینس، آئی ایم سو سوری. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ وہ سب جو ایمان لائے ہو. لا تتبعوا، لا حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ دیا جا رہا ہے، لا نہیں. تتبعوا، یتان کا تا ہے. واٹ از یتان؟ یا تا الف نون یتان. یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، اور نون کا مطلب ہوگا ہم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تا کا ترجمہ آ رہا ہے، تا کا ترجمہ ہوگا تم.
وہ ہوتا تو وہ ترجمہ ہوتا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتبعو، لا تتبعو اس کے روٹ لیٹر ہیں تتبعو کے، تابعین، تابعین کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اچھا، اتباع اور پیروی کس قسم کی ہوتی ہے؟ پیروی اور اتباع، اتباع اصل میں کہا جاتا ہے ٹو فالو دا فوٹ اسٹیپ، یعنی کسی کے نقشے قدم پر جو آلریڈی بن چکے ہیں اس کے اوپر چلتے چلے جانا۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، وہ جب کسی صحرا میں سے یا کسی ریتیلی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر سینڈ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، جہاں پر ان کے پیرنٹس چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کے نقشے قدم ہوتے ہیں، وہ جو فوٹ اسٹیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کے اندر پیر ڈال ڈال کر چلتے ہیں، رائٹ؟ اسی کو کہا جاتا ہے اتباع، جو قدم دیکھ لیے اسی کی پیروی کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے، حکم دے رہے ہیں، اے لوگو، وہ لوگ جو آمنو، وہ سب جو ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، لا تتبعو، لا کا مطلب ہوگا نہیں، تا کا مطلب ہوگا تم، الف کا واو الف کا مطلب ہوگا سب، وہ سب، تم سب، لا تتبعو نہیں تم سب، تبعا، تابعین، تبع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، تابعین، لا تتبعو خطوات الشیاطین، شیطان، لا نہیں، تا تم واو سب، تبع پیروی کرنا، نہیں تم سب پیروی کرنا کس کی، خطوات الشیاطین، خو توئیں واو اس کے روٹ لیٹر ہے، خو توئیں واو، اے لوگو جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات کہا جاتا ہے فوٹ سٹیپس کو، خو توئیں واو، روٹ لیٹر ہیں اس کے، خو توئیں واو، خط، خط سے بنا ہے، ٹھیک ہے، خو توئیں واو، خو توئیں واو کہا جاتا ہے کسی خط کو، کسی لائن کو، ٹھیک ہے۔ خطوات کہا جائے گا اس قدم، اس نقشے قدم پر، کس کے نقشے قدم پر، الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو، لا نہیں، تا تم واول سب، شابعین نہیں، تو تابعین نہیں تم سب پیروی کرو، نقشے قدم پر چلو، خطوات الشیطان، خطوات خط کا پلورل ہے خطوات، آتن آتے، تو خطوات یعنی نقشے قدم، بہت سے نقشے قدم، الشیطان شیطانوں کی نقشے قدم کی پیروی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب اتباع کرو، پیروی کرو شیطان کے نقشے قدم کی۔ اور شیطان کے روٹ لیٹر ہیں شین توئنون، شین توئنون، ٹھیک ہے۔ نقشے قدم کی یعنی جس طرح سے والدین اپنے چھوٹے بچوں کے لیے پیر کے نشان چھوڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو چلنے میں آسانی ہو جائے، اسی طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایمان والے کہ اے اللہ، ہم مطلب ایمان والوں سے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، نہیں تم سب شیطان کے نقشے قدم کی پیروی کرنا، تم سب شیطان کے فوٹ سٹیپس کو فالو مت کرو۔ ومن یتبع، و اور، من، من دو ترجمے میں آتا ہے، کبھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا کون، حرف استفہام کے طور پر آئے گا تو کون کا ترجمہ ہوگا، اور ماں کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ترجمہ ہے، جو، ومن اور جو، ومن اور جو، یتبعو، یا ابھی یتان دیکھ لیا تھا ہم نے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، الف کا مطلب ہوگا میں، نون کا مطلب ہوگا ہم، تو یہاں پر چونکہ تا سے شروع ہو رہا ہے تو یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم یا کا ترجمہ وہ کر دیں گے، وہ اور، من جو، یتبی یا وہ، تابعین، تبع یعنی فالو کرے، اور جو وہ فالو کرے گا، پیروی کرے گا، خطوات
خطوات خط کا پلورل ہے خطوات نقش قدم کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا وہ اور من کبھی جو میں ترجمہ آتا ہے کبھی کون میں ترجمہ آتا ہے. کون میں ترجمہ آئے گا جب حرف استفہام ہوگا انٹروگیٹو پارٹیکل ہوگا, لیکن جو میں تب ترجمہ ہوگا جب اس میں موصول ہوگا ریلیٹو پروناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. وہ من اور جو یتبع یا وہ یتان کا یا ہے یا یعنی وہ تا یعنی تم الف یعنی میں نون یعنی ہم یتان یا یعنی وہ اور جو یتبی وہ پیروی کرے گا یا وہ تبع اتباع کرے گا پیروی کرے گا فالو کرے گا خطوات شیطان. خطوات خط واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. خطوات کا مطلب ہوگا نقش قدم. الشیطان شیطان کے نقش قدم کی. فَإِنَّهُ پھر ٹھیک ہے. اور انا اور ہو یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں. ٹھیک ہے. ومن اور جو یتبی وہ پیروی کرے گا خطوات شیطان شیطان کے خطوط کی شیطان کے نقش قدم کی. فَإِنَّهُ پھر انا وہ پھر انا بے شک وہ پھر بے شک وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِنَّهُ پھر انا بے شک وہ کون وہ جو نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے شیطان کے. تو یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے شیطان کی طرف جا رہا ہے. یہ کی جو ضمیر ہے یہ شیطان کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ انسانوں کی طرف جا رہی ہے. وہ من اور جو یتبی وہ پیروی کرے گا خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم کی. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یعنی وہ شیطان یأمرو یا وہ امرا حکم دیتا ہے. میم را امر حکم دیتا ہے. کون شیطان حکم دیتا ہے. حکم دیتا ہے ٹھیک ہے. ومن اور جو یتبی وہ پیروی کرے گا خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم کی. تو یہ جو آتن اور آتن آتا ہے اینڈ میں ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے جمع کو فیمیل پلورل کو. تو فیمیل کون ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خطوات نقش قدم کی شیاطین شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. فَإِنَّهُ پھر انا بے شک وہ پھر بے شک وہ یامرو یا وہ امرا حکم دیتا ہے. وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا بالفحشاء والمنکر بی کا الفحشائی فحش فحاشین فحش اس کے روٹ لیٹر ہے فحاشین بے حیائی کی باتوں کا والمنکر اور انکار کا منکر ہو جانے کا. ٹھیک ہے. بالفحشائی والمنکر برائی فحش کا بے حیائی کا اور والمنکر اور انکار کا. ٹھیک ہے نافرمانی کا. تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہیں تم سب پیروی کرو شیطان کے سند کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کے نقش قدم کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہیں تم سب اتباع کرو پیروی کرو فالو کرو واولف تم سب خطوات خط کہا جاتا ہے نا. دیکھیں اردو میں بھی ہم میتھس میں بیسکلی ہم یوز کرتے تھے خط لفظ کو. خط یعنی لائنز. ٹھیک ہے. لائنز یعنی وہ جو لائنز جو اس نے چل کر لائنز بنا دی جو خط بنا دیے جو اس نے پاتھ بنا دیا. ایک تو ہے پاتھ جو انعمت علیہم کا ہے ایک وہ راستہ ہے جو جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ان کا ہے اور ایک راستہ ہے شیطان کا. تو اللہ نے بتا دیا دونوں نے اپنے آثار چھوڑ دیے ہیں دونوں نے اپنے پیچھے
नक्शे कदम छोड़ दिए हैं, अब तुम किसकी पैरवी करना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट योर विश। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखेगा कि तुम्हारे ऊपर इख्तियार दिया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को हाथ पकड़कर सीधे रास्ते पर नहीं चलाएगा, इल्ला ये कि वो खुद ऐसी दुआ मांग ले। लेकिन यहाँ पर बात यूं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया दो रास्ते हैं, एक है ईमान वालों का, नेकोकारों का, अंबिया का, शुहदा का, सिद्दीकीन का, सॉलिहीन का, उनके जो फूट स्टेप्स बने हुए हैं उनके ऊपर तो तुम चल सकते हो, लेकिन शयातीन के नक्शे कदम पर नहीं चलना हुक्म दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो फहश, बेहयाई और मुनकर नाफरमानी का हुक्म देता है। हुक्म देता है यानी ये काम गुनाह के सरजद करवाता है। ठीक है, कौन से? फहश, बेहयाई का काम, और मुनकर, इनकार का। ठीक है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान वाले हो, नहीं तुम सब पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, और जो पैरवी करेगा शैतान के नक्शे कदम की, शैतान बाद में लिखा हुआ है, शैतान के नक्शे कदम की, फ़इन्नहु तो बेशक वो तो क्या करता है, या वो अमरा हुक्म देता है, वो हुक्म देता है बिल फाशाई वल मुनकर, फहश का, बेहयाई का, वल मुनकर और इनकार का। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को आगाह फरमा रहे हैं कि देखो तुम्हारे सिराते मुस्तकीम पर ही शैतान बैठा हुआ है, और उसने कसम खा रखी है कि ईमान वाले बंदों को किसी भी हाल में क्या कर दूंगा, भड़का कर रख दूंगा। और ये शैतान की जो चाल है हमने उनके लिए आसान बना रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे नफ्स ईमान इतने कमजोर हो चुके हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं तुम सब इत्तिबा करो, पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, और जो पैरवी करेगा शैतान के नक्शे कदम की, तो बेशक वो तो जानता है, वो तो सॉरी, फ़इन्नहु तो बेशक वो यानी वो शैतान, वो क्या करता है, यामुर, या वो हमारा हुक्म देता है, अल्फाशाई, बेहयाई का, वल मुनकर और इनकार का। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका रीजन भी बता दिया कि क्यों हमने उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना है। किनके? शयातीन के। अब शैतान सिर्फ एक नहीं होता है, इसका भी पूरे नस्ल, इसके भी पूरे पूरे कुंबे, फैमिली, पूरा जिस तरह से ईमान वालों में होता है उसी तरह से ये शयातीन होते हैं। तो ये ना समझे कि एक ही शैतान होगा जो हर किसी को भड़का रहा होगा, बल्कि ये पूरे, इनकी भी पूरी प्रोजेनीज चलती हैं, नस्लें चलती हैं, और ये सारे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, और अलग अलग लोगों को वसवसा डालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वीकनेस। जैसा भी ईमान वाला है तो ईमान वालों को अलग तरीके से नसीहत करेंगे, मतलब गलत रास्ते पर ले जाएंगे। और अगर कोई मतलब हक को मतलब से फॉर एग्जांपल जो जैसा होता है, इंसान की जो वीकनेस होती है उससे ये शयातीन वाकिफ होते हैं, और उसको उसी तरीके से क्या करते हैं, मतलब वर्गलाते हैं अलग अलग तरीके से। कोई ईमान वाला है, बड़ा इबादत गुजार है, तो उसके पास अलग तरीके से आएगा, उसको ये नहीं बोलेगा कि म्यूजिक सुन लो, गाने सुन लो, उसको अलग तरीके से भाई उसको ज़ौम दिलाएगा। उसको क्या कहेगा कि तुम्हारे जो नेक अमाल हैं वो दूसरों से अच्छे हैं, तो उसके दिल में तकब्बुर पैदा करेगा, उसके दिल में नेकियों के मुतालिक गुरूर पैदा करेगा। तो हर ईमान वाला हो, काफिर हो, मुशरिक, इस तरफ से उसको मेहनत करनी ही नहीं है, मुशरिकों और काफिरों की तरफ। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो ईमान वाले हैं और जो इबादत गुजार हैं, जो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, तो उनके लिए अलग अलग ये कैटेगरीज में, मतलब अलग अलग किस्म की राहें करता है, पैदा करता है, और अपने नक्शे कदम छोड़ देता है। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमा दिया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, नहीं तुम सब पैरवी करो, इत्तिबा करो शैतान के नक्शे कदम की, और जो पैरवी करेगा, इत्तिबा करेगा शैतान के नक्शे कदम की, तो बेशक वो तो क्या करता है, वो तो वो तो हुक्म देता है तुमको फहश का, बेहयाई का, और मुनकर और इनकार का। ठीक है,
چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت اور ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think this is the continuation. This is not the next ayah. What next ayah? This is the continuation. آیت ابھی جاری ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ same جو ابھی ہم پڑھ آئے ہیں. اور لو اگر لا نہیں فضل ہوتا فیور ہوتا اللہ کا اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا علیکم علی پر تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت کی ساری چیزیں ہم پڑھ آئے ہیں اس لیے ہم ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر نہیں فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا ٹھیک ہے علیکم علی پر تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت ما زکا منکم ما نہیں ماں کا ترجمہ کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی جو ہوتا ہے. لکھ لیں تینوں ترجمے کیا نہیں جو. ماں اگر فضل اور رحمت نہ ہوتی اللہ کی تم پر بیما سوری ہاں ماں سوری ناٹ بیما ماں علیکم تم پر ورحمت اور اس کی رحمت ماں جو ماں نہیں ماں کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہوگا. زا کافا زکو کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا ٹھیک ہے ٹو پیوریفائی. اور اس کی رحمت اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اس میں سے جو اس کی طرح اس میں سے جو نہیں وہ سوری نہیں پاک ہوتے. اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت ماں نہیں زکا کوئی پاک کر سکتا تھا منکم تم میں سے مطلب تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تھا. کس قسم کی پاکی کی بات ہو رہی ہے؟ گناہوں سے پاکی کی بات ہو رہی ہے اللہ سے توبہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے. تو نہیں پاک کر سکتا تھا. اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا اور تم پر اور اس کی رحمت ماں نہیں زکا وہ پاک کر سکتا تھا. زا کا افواہ اس کے روٹ لیٹر ہیں نہیں وہ پاک کر سکتا تھا من تم میں سے من سے تم میں سے من احدن کوئی ایک بھی احدن من احدن یعنی کوئی ایک بھی. نہیں وہ پاک کر سکتا تھا منکم تم میں سے کوئی منکم تم میں سے من حرف جر ہے پرپوزیشن من یعنی سے کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل کم یعنی تم سب میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ رب العزت کی شان غفاری اور ستاری ہے کہ اللہ نے لوگوں کے عیب ڈھانک رکھے ہیں لوگوں کے اوپر فوراً عذاب نہیں دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا نہیں کوئی پاک کر سکتا تھا تم میں سے من احدن کسی ایک کو بھی من سے احدن کسی ایک کو بھی ابدن کا مطلب ہوگا کبھی بھی وہ پاک نہیں کر سکتا تھا اللہ سوائے منکم تم میں سے من احدن جو پسند کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کہیں کے کہیں چلے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ نے فرمایا کہ اور نہیں اگر فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت ما زکا نہیں پاک کر سکتا تھا یعنی روحانی پاکی نہیں حاصل ہو سکتی تھی اس کو اسپرچولی وہ پیوریفائی نہیں کر پاتا اپنے آپ کو منکم تم میں سے من سے احدن کوئی ایک بھی احد کہا جاتا ہے نا حمزہ احد احد کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پاک نہیں کر سکتا تھا ابدن کبھی بھی.
will never, ٹھیک ہے، کبھی بھی پاک نہیں کر سکتا تھا گناہوں سے اپنے آپ کو. وہ اور لیکن لیکن اللہ اور لیکن اللہ یا یزکا یزکی یعنی یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، زکی مطلب پاک کرنا، یا وہ زکی پاک کرتا، اور نہیں وہ پاک کرتا تم میں سے کسی ایک کو بھی ابداً کبھی بھی. ولیکن اور لیکن اللہ نے، یا وہ زکی اس نے پاک کر دیا، کس نے؟ اللہ نے. من یشا من جسے، یشا یا وہ شاء چاہے جو وہ چاہے، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ٹھیک ہے. اور لیکن اللہ یزکی وہ پاک کر دیتا ہے، من جس کو یشا وہ چاہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جسے وہ چاہے وہ اسے پاک کر دے گناہوں سے، اور جسے چاہے اسے پاک نہ کرے. واللہ اور اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا، ہم شروع سے کرتے ہیں ان دونوں آیتوں کو. آیت نمبر 20. ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 سے ہم ریوائز کرتے ہیں. ولولا اور اگر نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت. سیم چیز ریپیٹ ہوئی ہے دوبارہ سے اس کو سیم ورڈز کو ریپیٹ کیا گیا. اور یہ کہ اللہ کیا ہے؟ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. نیکسٹ آیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب اتباع کرنا، پیروی کرنا، خطوات شیطان کے نقش قدم کی. ومن یتبع اور من جو، یتبع یا وہ، تبع پیروی کرے، معلومات خطوات قدموں کی، شیطان کے. اور من جو یا وہ تبع پیروی کرے گا، خطوات شیطان کے نقش قدم کی. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یامر وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء والمنکر فحش کام کا اور منکر کام کا، انکار کرنے والے اور فحش بے حیائی کے کام کا. ہوپ فلی سب کو سمجھ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر نہ آئے سمجھ تو ہمیں پوچھ لیجیے گا. اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا نہیں پاک کر سکتا تھا، منہم ان میں سے، تم میں سے کوئی پاک نہیں کر سکتا تھا، من احدن کسی ایک کو بھی، ابداً کبھی بھی. ولیکن اور لیکن اللہ اور لیکن اللہ یزکی یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ زکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری آج بھی 3 ہی آیتیں ہوئی ہیں. ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ریوائز کریں. ہم دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں. اور اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. آیت نمبر 20، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات شیطان نہیں پیروی کرو تم شیطان کے نقش قدم کی. ومن یتبع اور جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ تو بے شک وہ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے، تم کو، بالفحشاء والمنکر فحش کا اور منکر یعنی انکار کا، یعنی اللہ کی آیتوں کے انکار کا. ٹھیک ہے، بالفحشاء والمنکر یعنی اللہ رب العزت سے
دور کر دیتا ہے وہ، اور تم کیا کرتے ہو؟ انہی فضولیات میں لگے رہ جاتے ہو، فحش چیزوں میں۔ منکم احدن، من سے، احدن کسی ایک کو بھی، ابدن کبھی بھی، ولیکن اور لیکن، اللہ یزکی وہ زکی تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آپ لوگ یہ دونوں آیتیں پڑھ کر آئیں، کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا گروپ میں، کمنٹ میں، کہیں پر بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہیں ادھر ادھر کی باتیں اگر کہہ دی ہوں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں، وہ شیطان کی طرف سے، ہمارے نفس کی طرف سے ہے۔ جو حق آپ تک پہنچائے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں حق بولنے والا، حق سننے والا بنائے، اور حق کی پہچان کروا دے، اور جب قیامت کے دن حساب کتاب قائم ہو، اللہ ہمیں آسان طریقے سے حساب دینے کی توفیق عطا فرما، اصحاب الکہف کی طرح۔ ٹھیک ہے، چلیں ایڈمٹ کریں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔